اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے تحت ماہانہ درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اور آج کا ہمارا درس قرآن کا موضوع دین کے مختلف شعبوں میں شریعت کی پیش کردہ آسانیاں ہے۔ یہ اس موضوع کی نشست نمبر 1 ہے اور اس کے مدرس ممتاز عالم دین اور اسلامک فائنینس ایکسپرٹ جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں۔ موضوع کے حوالے سے جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر کے معانی و مفہوم اور انسانی معاشرے کے لیے دین کے آسان ہونے کا مطلب۔ نمبر 2، اسلام کی ہماگیری اور جامعیت اور اس کے احکام میں انسانی فطرت سے قریب ہونے کی خصوصیت۔ نمبر 3، شریعت میں اشیاء کی حلال حرام اور مشتبہات میں تقسیم اور اس اعتبار سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا الہی نظام۔ نمبر 4، سیاسی، سماجی، معاشرتی و معاشی اعتبار سے دی گئی آسانیوں کا جائزہ۔ نمبر 5، فقہی مذاہب میں پائی جانے والی مختلف آراء اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آسانیاں۔ نمبر 6، اجتہاد، عقل انسانی اور معاشرے کے عرف و رواج کا دین میں مرتبہ و مقام اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آسانیاں۔ میں مزید وقت لیے بغیر جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى في مقام آخر هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا جو موضوع ہے دین کے مختلف شعبوں میں شریعت کی پیش کردہ آسانیاں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا جو موضوع منتخب کیا گیا کہ دین کے مختلف شعبوں میں شریعت کی پیش کردہ آسانیاں، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دین کے مختلف شعبے
یہ آپ حضرات کے سمجھانے کی غرض سے تقسیم کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ دین کے کچھ شعبے ایسے ہوں جن میں آسانیاں ہیں اور کچھ شعبے ایسے ہوں جن میں آسانیاں نہیں. دین کے ہر شعبے میں آسانی ہے، لیکن ہماری سمجھ کے لیے، ہماری فہم کے لیے بعض چیزوں کا سمجھنا یا بعض چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینا، یا جسے ہم کہتے ہیں ایمفیسائز کرنا، اس سے چیز ہمیں زیادہ سہولت سے سمجھ میں آئے گی. تو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اگرچہ یہ ہے تو خاص طور پہ روزے کے متعلق، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس کا ذکر جو ہے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کے اندر آیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم نے ایک اصول کے طور پہ بیان فرمایا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک نکتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بات تو یہ کہنے پر ختم ہو جاتی تھی یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تو اس کا تو خود بخود مطلب یہ نکلتا ہے کہ تنگی نہیں چاہتا. لیکن آگے یہ بات دوبارہ فرمائی ولا یرید بکم العسر، تاکہ اس بات میں بالکل اچھی طرح تاکید پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. دوسری جگہ پہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، مشہور زمانہ آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت اور بساط سے بڑھ کے مکلف نہیں کرتا. اور ایک اور آیت هو اجتباکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، قرآن کریم 17ویں پارے کی آیت ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے دین میں کوئی مشکل اور کوئی حرج میں ڈالنے والی بات نہیں رکھی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں ایک تو یہ لکھی ہوئی ہے الدین یسر، دین میں سہولت اور آسانی ہے. تو جو سمجھنے کی بات ہے، جو آج کا موضوع ہے کہ دین میں آسانی کس طرح ہے، صبح اٹھنا، فجر کی نماز میں جانا، فجر کی نماز پڑھنا، اخلاق سے پیش آنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اور صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تم سے ملے تم اس سے ملو، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے کٹے اس سے ملو. صل من قطعک، جو تم سے کٹے اس سے ملو، جو تم سے جڑے اس سے ملنا. یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ تو انسانی روش ہے. تو یہ احکام پر آپ نظر ڈالیں تو بڑا مشکل لگتا ہے. تو دین کے اندر سہولت اور آسانی کیسے، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. اس پر بعض حضرات نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دین میں سہولت اور آسانی کس طرح سے. میں مختصراً گزارشات کروں گا کچھ. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ نشست ایک نہیں رہیں گی، 2-3 ہوں گی، تو اس میں پھر آپ کے لیے مختلف پہلو سامنے آئیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے آسان ہونے کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ چیز بذات خود فی نفسی ہی آسان ہو، یعنی اس کام کے کرنے کا ایک مشکل طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اس کام کے کرنے کا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں انسان کی جسم، انسان کی عقل، انسان کا مال زیادہ خرچ ہو. اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی جسم و جان اور اس کی عقل، اس کا مال حد سے زیادہ نہیں خرچ ہوتا، جس کے لیے ہمیں دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے عمل کے اوپر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہو. آسان کام کرنے کے اوپر آپ مقبولین کی فہرست میں آ جاتے ہوں. ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے دین کا. اور اسی پس منظر میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے اوپر جو بوجھ تھے، جو ان کے اوپر
اللہ کی طرف سے جو دین نافذ کیا گیا تھا اس کے اندر بعض چیزوں میں جو سختی تھی وہ یہ نبی آ کر نبی رحمت ہونے کی وجہ سے امت پہ سے مرتفع کر لیں گے۔ چنانچہ پچھلی امتوں میں توبہ کرنے کے جو طریقے قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہیں، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر تمہیں توبہ کرنی ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کی اور پھر اس کے بعد ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توبہ کے بارے میں بات کی، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے معبود کی طرف رجوع کرو، مغفرت طلب کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ یعنی یہ حکم آیا تھا کہ یہ توبہ قبول اس صورت میں ہوگی کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تم اپنا قتل عام کرو، اپنے یہاں کچھ لوگ تمہارے کچھ کی قربانی دیں، تب جا کے یہ توبہ قبول ہوگی۔ پچھلی امتوں میں صدقات اور خیرات کے قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ بعض امتوں میں طریقہ یہ تھا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہوتی تھی وہ ایک طرف رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ عبادت اس کی قبول ہو گئی ہے۔ یا دریا میں بہا دینے کا حکم تھا، یا پاکی ناپاکی کے حوالے سے یہ تھا کہ اگر جسم کے کچھ حصوں پر ناپاکی لگ جائے تو ان حصوں کو کھرچ کے، گویا کہ کاٹ کے کھرچ کے صاف کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشہور زمانہ واقعہ آپ نے معراج کا پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 50 نمازیں فرض کی گئی، تو پچھلی امتوں پر نمازوں کی تعداد بھی زیادہ فرض کی گئی تھی۔ تو ایک تو ہوتی ہے سہولت اور آسانی جو کہ اس نظام کے اندر خود موجود ہے۔ میں اس کی ایک دنیا کی مثال دوں تو اس سے بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ وہ لوگ جو کہ ہندوستان پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو ان چیزوں کا تجربہ ہے کہ جب ان کو اپنا شناختی کارڈ، پاسپورٹ کے سرکاری کوئی کام کرانے جانا ہوتا ہے تو اس میں ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن دنیا کے بہت سے ایسے ملک ہیں، بہت سے مسلمان اور غیر مسلم ملک ایسے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اپنا سرکاری کوئی قانونی کام کرانا ہے تو آپ جائیں، صبح جاتے ہیں، دوپہر تک کام ہو جاتا ہے۔ وہی کام جو ان ملکوں میں شاید 3 مہینے میں ہو، وہاں پر 2 دن میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی پوچھے کہ بھئی فرق کیا ہے دونوں کاموں میں، بھئی یہ بھی وہی کام ہے، یہاں پر آپ جا رہے ہیں اپنا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بنانے جا رہے ہیں، یہاں پر آپ جا رہے ہیں اپنی کوئی جائیداد کے کاغذات بنانے جا رہے ہیں، کوئی لائسنس لینے جا رہے ہیں، یہاں آپ کو اسی کام میں اتنی دشواری، اتنی مشقت، اور آپ کو ایک غلط طریقے سے بھی بعض دفعہ چلنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی دوسری جگہ جائیں، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں پر چٹکیوں بجاتے ہی کام ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر، اس نفس کام میں، اس کے اندر اس کام میں سہولت ہوتی ہے، کسی اور سہولت کی ضرورت نہیں، وہ کام ہی سہولت کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس میں الجھن اور پریشانی کی بات نہیں، آپ جائیں گے، آپ کو نہ کوئی غیر قانونی کام کرنا پڑے گا، نہ کوئی دشواری ہوگی، نہ کوئی بلا ضرورت آپ کو تنگ کیا جائے گا، آپ جائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض امتوں پر، اللہ تو خالق و مالک ہے، کوئی یہ شخص سوال نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت والا نظام دیا، ان کو مشکل والا کیوں دیا۔ وہ خالق و مالک جو ہمارے سانس کا نظام چلاتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمارا کھانا ہضم کرتا ہے اور ہمارے جسم کے فضلات کو آسانی سے باہر نکالتا ہے، ہماری جان و مال کا مالک ہے، وہ تو ہمیں جو بھی کہے ہمیں کرنا ہے۔ وہ اگر ہمیں 50 وقت 500 وقت نماز کا حکم دیتا تو بھی ہمیں کرنا ہوتا۔ وہ اگر ہمیں حکم دے دیتا کہ ہم دن رات سجدے میں سر لگا کے رکھیں، اٹھائیں نہیں، تو بھی ہمیں کرنا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو نظام بنایا، نظام اپنے دین کا جس کا نام ہم شریعت رکھتے ہیں، کچھ تو اس کے اندر بذات خود سہولتیں رکھ دیں۔ ابھی میں اس کی تھوڑی وضاحت بھی کروں گا کہ شریعت کی سے مراد ہماری کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے معاشرتی سارے نظام آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی امتوں کے سے مقابلہ کریں
تو اللہ نے اس امت کو جو نظام دیا اس کے اندر بذات خود سہولت موجود ہے، عبادات کے اندر سہولت دی، ایسا نظام بنایا جس کے اندر، جس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اردو میں کہ فطرت کے قریب ترین نظام بنایا۔ ایک ہوتا ہے فطرت کے برعکس نظام۔ عیسائیت کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تو اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ وہ دنیا ترک کر دے، تارک دنیا ہو جائے، کسی قسم کی تجارت اور کمانے سے اس کا تعلق نہیں رہے، اور دوسرا یہ تھا کہ شادی بیاہ کا کام ختم ہو جائے اس کا۔ چنانچہ ان کے یہاں جو نن اور پادری اور بشپ وغیرہ کا تصور ہے وہ یہی ہے۔ یہی تصور ہندوازم میں بھی ہے۔ تو ان مذاہب میں تصور یہ ہے کہ قرب خداوندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دنیا کے جھمیلے اور دنیا کے بکھیڑوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اگر آپ ان معاملات میں رہتے ہیں تو قرب خداوندی حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہاں پہ قرب خداوندی ترک دنیا کا نام ہے۔ اب ترک دنیا اتنا مشکل کام ہے، انسان کو اپنے فطرت کے، اپنے نفس کے خلاف اتنا جبر کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اکثر واقعات سنے ہوں گے، چاہے وہ ہندوازم کے ہوں چاہے وہ عیسائیت کے ہوں، کہ لوگ ترک دنیا کے نام پہ چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے۔ لہٰذا اکثر ان کے یہاں سے بڑی خراب قسم کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بظاہر وہ پوپ ہیں، بظاہر وہ چرچ کے اندر پادری ہیں، بظاہر وہ بشپ ہیں، لیکن وہ الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کے یہاں تعلق مع اللہ کا تصور ہی ترک دنیا ہے، اس کے علاوہ کوئی آدمی اللہ سے تعلق ہی نہیں۔ تو وہاں پہ دو طبقات ہیں، اللہ تک جانے والا طبقہ، وہ تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور ایک عام دنیا دار طبقہ ہے جس جو نیک کام بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھانے تشریف لائے اور جنازہ پڑھایا، اور اس کے اندر جو دعا کے الفاظ تھے وہ بڑے عجیب و غریب الفاظ تھے جو ہم بعض ائمہ کے یہاں جنازے کی دعا میں پڑھے جاتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ تو جب وہ جنازہ پڑھایا تو صحابی جنہوں نے یہ روایت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش میں تمنا کی کہ کاش اس جنازے کی جگہ میں لیٹا ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کسی کے جنازے پر، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تبتل کرنا چاہتا ہوں۔ تبتل سے مراد تھی ان کی کہ شادی بیاہ نہیں کروں گا، دنیا کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، ظاہر ہے ان کے لیے روزگار کرنا ہے، ان کی تربیت پر توجہ دینی، ان کے لیے وقت نکالنا ہے، اور اگر یہی کام میں نہ کروں، اکیلا فارغ البال ہوں تو کبھی اس مسجد میں، کبھی وہاں، کبھی جہاد پہ چلا گیا، کسی دعوت کے کام میں چلا گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر چلتا رہوں گا میں۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو رد فرما دیا۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کو قبول کر لیتے اور ان کو اجازت دیتے تو ہم اس خیال سے کہ ہم شادیوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے الگ کریں، ہم کچھ بھی کر گزرتے، حتیٰ کہ خصی ہونا ہوتا ہم خصی ہو جاتے۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ تو ہمارے دین کا جو تصور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا عملاً کر کے دیا، وہ یہ نہیں تھا کہ جو آدمی دین پر چلے وہ دنیا چھوڑ دے۔ ایک اور صحابی آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ساری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔ اور دو بڑی مشہور احادیث ہیں جو اس موضوع پر آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو جب اس قسم کی درخواستیں آنے لگی کہ یا رسول اللہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں سارے کام چھوڑ کے مسجد میں جا بسوں گا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا اور ایک ارشاد فرمایا ان اخشاکم و اتقاکم باللہ انا، تم سب میں اللہ کی سب سے زیادہ خشیت اور تقوی رکھنے والا میں ہوں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے شادی کی ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا، میں تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. اور دوسرا ایک ارشاد فرمایا جب ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، تو آپ نے تلقین فرمائی اور آگے ایک مشہور حدیث ارشاد فرمائی جو کہ آپ حضرات نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طور و طریق سے ہٹ کر چلنا چاہے پسند کرے تو اس کا مجھ سے کوئی سروکار کوئی واسطہ نہیں. تو ہمارے دین نے جو ایک تصور دیا وہ بنیادی طور پہ سہولت کا. دیکھیں اگر اللہ کے لیے پوری دنیا کو، بیوی بچوں کو، شادی کو، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ تک جانا اگر ہمارے دین میں پسندیدہ ہوتا تو لوگ جاتے، مگر کتنے لوگ جا پاتے؟ اکثریت معاشرے کی نہیں جا سکتی، چونکہ اس نظام میں اپنی فطرت کے خلاف بڑی جنگ ہے. جہاں لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد نہ جاتے ہوں وہاں پر یہ کام کیسے ہوتا؟ چنانچہ دنیا کے جن مذاہب میں یہ تصور تھا ان مذہب میں دین آہستہ 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 ختم ہو گیا، یا ختم نہیں ہوا تو ایک مخصوص طبقے کی میراث بن گیا. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں تو تصور ہے کہ اگر ایک آدمی کاروباری آدمی ہے، ایک آدمی تاجر ہے، ملازمت پیشہ ہے، وہ بھی اللہ کے اولیاء کی صف میں آ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑے، وہ بھی علماء اور فقہا کی صف میں آ سکتا ہے. ہمارے صحابہ اکرام بڑے تاجر گزرے ہیں، بڑے مال و دولت والے گزرے ہیں. عشرہ مبشرہ کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤساء میں تھے. ہمارے فقہا میں جو لوگ گزرے ہیں، ہمارے محدثین میں جو لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے مالدار لوگ تھے. تو ہمارے دین کا تصور دین اور دنیا کی اجتماعیت ہے اللہ کے حکم کے تحت. تو ہمارے دین کے اندر پہلا تصور جو سہولت اور یسر کا آیا وہ تو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے نظام کو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ خلاف فطرت یا دین کے یا انسان کی فطرت پہ بوجھ یا مشقت کا باعث نہیں بنتا. بسہولت اور بآسانی انسان اس کے اوپر عمل کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے. پہلا تصور تو یہ ہے. اور سہولت اور آسانی کا دوسرا تصور یہ ہے کہ جو احکام انسان پہ ڈالے جائیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصتیں، کچھ سہولتیں رکھی ہوں. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی شخص کے پر جبر کیا گیا، دل سے وہ مومن ہے لیکن اس نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ کلمہ کفر نہیں سمجھا جاتا. خود جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس کا مفہوم ہی یہی نکلتا ہے. یہ تو روزے کے بارے میں تھا کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے دیں، یا اگر کوئی آدمی سفر پہ گیا ہوا ہے تو روزہ چھوڑ کے بعد میں ادا کر لے. یہ حکم نہیں دیا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے تمہیں روزہ ہر حال میں رکھنا ہے. نماز کے لیے حکم دیا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. زکوٰۃ کے لیے بھی آسانی کر دی، زکوٰۃ کے لیے سہولتیں کی. پہلی بات ہے زکوٰۃ کی شرح رکھی 2.5%، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 20% رکھ دیتا. ایسی رکھی کہ انسان کی بساط میں ادا کر سکے. پھر جو آدمی مقروض ہے اس کے پر سے زکوٰۃ کا بوجھ اتار دیا. حج کے لیے سہولت رکھی، فرما دیا کہ وہ آدمی جو استطاعت رکھتا ہو جسمانی اور مالی، ایک ہوتی استطاعت مالی، آپ کے پاس پیسے ہوں وسائل ہوں، ایک ہوتی جسمانی، ایک ضعیف بوڑھا آدمی نہیں جا سکتا حج پہ، بہت پیسہ نہیں جا سکتا، حج کر ہی نہیں سکتا، چلنا پھرنا یہ ساری چیزیں کرنا ممکن نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مرفوع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت سے اللہ نے بھول چوک اور غلطی کو اٹھا دیا. رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول چوک اور غلطی کو اٹھا لیا گیا.
رمضان میں روزہ ہے، انسان بھولے سے پانی پی لیتا ہے، بالکل یاد نہیں تھا، کھانا پینا کر لیا، آرام سے بیٹھا، بعد میں اس کو کافی دیر بعد یاد آیا میں نے تو کھانا کھا لیا، میرا روزہ تھا. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس کا روزہ ہو گیا. نماز میں انسان نے غلطی کی، ایک طریقہ یہ حکم ہوتا کہ نماز توڑ کے دوبارہ دہراؤ، فرمایا نہیں، سجدہ سہو کر لو. انسان نے قسم کھائی، روزہ توڑ دیا، قسم توڑ دی، کفارہ دینا ہے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ دو کہ تم جا کر اس کا کفارہ یہ کہ تم مزید کہیں جا کر کوئی چیز کرو. ارشاد فرمایا کہ کسی کو تم کھانا کھلا دو. اسی امت کے امیر، اسی امت کے لوگ اگر اسی امت کے پر خرچ کریں گے تو بھی اللہ کفارے کے طور پہ قبول کرے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہماری نظر نہیں جاتی، مگر یہ جو دین کا تصور ہے، دین یسر، تو نظام کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، تو ایک تو یہ تصور ہے. عبادات میں آپ دیکھ لیں، حج کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرض کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پہ پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، چونکہ اگر آپ فرما دیتے ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا، زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا. حالانکہ ہو سکتا تھا کہ اس کا حکم آتا کہ جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں وہ زندگی میں 3 مرتبہ حج کریں یا زندگی میں 10 مرتبہ کریں. زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کے وعدے کیے، فرمایا جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرے گا اس کا مال کب نہیں ہوگا. حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ضروری تو نہیں کہ ملے انسان کو، بھائی اللہ کے پر بھی اللہ کا حق انسان دے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا ما نقص مال من صدقہ، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. تو ایک تو دین کے اندر سہولت کی جو یہ تصورات ہیں، یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بڑے واضح ہونے چاہیے. یہ چیزیں ہیں ساری عبادات سے متعلق. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو نماز مختصر کر دیتے تھے. یہ حکم نہیں دیتے تھے سلام پھیر کے بھائی کل سے بچوں کو مت لانا، ہم اپنی نماز چھوٹی نہیں کریں گے، یہ نہیں فرماتے تھے، حالانکہ فرما سکتے تھے. ایک جگہ صحابی نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے تھے. تو کچھ کسان صحابہ تھے، جب وہ آتے تھے تو الگ سے نماز پڑھ لیتے تھے. تو وہ صحابی ناراض ہوئے اس پر کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو تم آ کر میرے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے، الگ سے پڑھ کے کیوں چلے جاتے ہو. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات گئی تو انہوں نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم مزدور لوگ ہیں، جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی سورۃ البقرہ بھی پڑھ لیتے تھے. تو ہم تو تھک چکے ہوتے ہیں، نیند اور بوجھ کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ہم آ کے الگ پڑھ کے مختصر چلے جاتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی حضرت معاذ پہ بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا افتان انت یا معاذ، تم لوگوں کو مشکل میں اور فتنے میں ڈالو گے. پھر ارشاد فرمایا کہ مختصر صورتیں پڑھو. حالانکہ اجتماعی شکل میں ان صحابی کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ کیا ہوا، اللہ کا معاملہ ہے، کھڑے ہو تم آ کے. ایسا نہیں فرمایا. یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ دین میں سہولت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی کے سفر میں ملاقات ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عطا فرمایا آپ کے رب نے؟ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے نماز کا تحفہ دیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کتنی نمازیں ہیں؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ واپس لے جا کے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت یہ نہیں سہار سکے گی. مشہور حدیث ہے کہ آپ کئی مرتبہ گئے آئے حتیٰ کہ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. اس پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غور کیجیے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک امت کو چلا چکے تھے تو ان کو معلوم تھا امت کا مزاج. فرمایا کہ آپ جا کے اس میں بھی تخفیف کا سوال کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، اب 5 نمازیں رہ گئیں، اس میں کیا تخفیف کا سوال کروں. تو یہ سہولت تھی. اللہ تعالیٰ پہلے وقت میں یہ ارشاد فرما دیتے کہ اے نبی
ہم اس حکم کو تبدیل نہیں کریں گے. تو 50 نمازیں ہوتی. آپ سوچیں ہمارے یہاں 50 نمازیں پڑھنے والا شاید اولیاء اللہ میں سب سے آگے ہوتا، اس لیے کہ 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی لوگوں سے، 50 کیا پڑھتے. تو ایک تو یہ جو سہولت کا تصور ہے دین میں، عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیز میں آپ کو سہولت نظر آئے گی. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، شریعت ایک نظام ہے اور نظام حیات ہے. اور نظام حیات کا مطلب یہ کہ جہاں اس میں عبادات ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں، آخرت کے بارے میں تصورات ہیں، دوزخ اور جہنم کے تصورات ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں جو لین دین اور معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی ہدایات فرمائی. تو ہمارے دین کے 4 بڑے شعبے. ایک شعبہ عبادات کا ہے جس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے. دوسرا بڑا شعبہ ہمارے دین کا معاملات کا ہے، یعنی معاملات سے مراد ہے کہ ہم آپس میں کس طریقے سے رہن سہن کریں. تیسرا شعبہ اخلاقیات کا ہے، اور چوتھا شعبہ معاشرت، رہن سہن کا ہے. وہ بھی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے لیکن اس کو انفرادی طور پہ بیان کیا جاتا ہے. اور معاملات کے بھی مزید 3 حصے ہیں. ایک ہمارے مالی معاملات ہیں، ایک ہمارے سماجی معاملات ہیں، اور ایک ہمارے اجتماعی یا سیاسی معاملات ہیں. ان سب کے بارے میں دین نے ایک ہمیں نظم عطا فرمایا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع فرمایا، کہیں پر کسی کام کرنے کا حکم دیا. اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت میں، مثال کے طور پہ سماجی معاملہ دیکھ لیں. ہمارے دین میں جو شادی کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کے اندر، اس دین کے ماننے والوں کو پاکی کا اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا، پاکیزہ کردار رکھنے کی بہت سختی سے تلقین کرتا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ابھی پچھلے دنوں ہندوستان میں ہندوؤں کا ایک بہت مشہور میلہ ہوتا ہے، کمبھ میلہ کہلاتا ہے. اور اس دفعہ تھا مہا کمبھ جو ہے وہ 12 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. کمبھ میلہ ہوتا ہے، اس میں کروڑوں ہندو جمع ہوتے ہیں. تو اس کی رپورٹیں آ رہی تھیں تو میں نے بھی ذرا پڑھا کہ میں بھی دیکھوں اس میں کیا ہوتا ہے. مختلف چیزیں انہوں نے بیان کی. تو اس کے اندر ایک ہندو سے انٹرویو میں نے پڑھا جو BBC پہ چھپا تھا. کوئی ہندوؤں کے جو اپنے آشرم میں جا کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، آپ الگ تھلگ رہتے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی جو یہ شکتی ہے، طاقت جو ہے ہماری شکتی جسے کہتے ہیں، تو شادی بیاہ کی خواہش ہے، اچھے کپڑے پہننے کھانے کی خواہش ہے، ان خواہشوں کو دبا کر ہم اس کو اپنے گیان یا کیا چیز کے حصول کے اندر لگا دیتے ہیں. میں پڑھتا رہا وہ ساری چیزیں، میں سوچتا رہا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ لوگ بیچارے کس گمراہی میں مبتلا ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس معاشرے میں اتنی خرابیاں نہ ہوتی. تو ہمارے دین نے پاکیزگی کا تصور یہ دیا کہ مرد اور عورت کے اندر ایک تعلق حدود کے اندر ہو، اور اس تعلق کے جو اسباب ہیں اس کے پر بھی شریعت نے پابندی لگائے. مثال کے طور پہ ہمارے دین میں 2-3 تصور بڑے اہم ہیں. پہلا تصور نکاح کا، دوسرا تصور محرم نامحرم کا، اور تیسرا تصور پردے کا. یہ 3 تصور ہیں جن کی کڑی آپس میں یوں ملتی ہے. یہ 3 تصور جب معاشرے میں قائم ہوتے ہیں تب جا کے ایک پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے. چنانچہ ہمارے دین نے اس چیز کو تو ترجیح دی کہ مرد اور عورت کا تعلق اور کردار پاکیزہ رہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے 4 شادیوں تک کی اجازت دے دی. لیکن اس پاکیزہ کردار کو نہیں توڑا. ہم میں سے، آپ میں سے جتنے بھی کاروباری اور دنیا کے طبقے کے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے آج ہمارے معاشرے میں ایک شادی کے علاوہ جو دوسری شادی ہے وہ معیوب سمجھی جاتی ہے. حالانکہ مرد اور عورت کا اس کے علاوہ اگر کوئی ناجائز تعلق ہوتا بھی ہے تو اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا دوسری شادی کو. حالانکہ ہمارا دین دوسرا تصور دیتا ہے. وہ دیتا ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے،
یہ بات نہیں ہے کہ 2 شادیاں کرنا، اگر ایک عورت ہے اس کے ساتھ دوسری بھی اس کی سوتن آ جاتی ہے تو بہت آسان کام ہے، یقیناً مشکل کام ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے درمیان بھی کچھ اس طرح کی چیزیں جو بشری تقاضے ہیں سامنے آئیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہ ہونے کے باوجود یہ تصور دیا کہ دیکھو یہ چیزیں چھوٹی موٹی چلتی رہیں گی لیکن معاشرہ حدود میں رہے گا. اگر تم اس چیز کو پامال کر دو گے تو معاشرے کے اندر جو نظام پیدا ہوگا وہ اس قدر تباہ کاریاں لائے گا کہ 100 200 300 سال میں معاشرہ بالکل ختم ہو جائے گا. دوسرا جو ایک بڑا اہم تصور ہے پردے کا، یہ دین میں آسانی پیدا کی اللہ نے پردے کا تصور دے کر. وہ کیسے؟ آپ کے سامنے ہندوستان کی مثال ہے. پچھلے کچھ 6 مہینے میں آپ ہندوستان میں دیکھیں کیسے کیسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں محققین ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی معاشرے میں فلموں کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں اپنے جسم کی نمائش اتنی بڑھ گئی ہے کہ انسان کی خواہشیں ایک عام آدمی کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے ساری چیزیں ٹی وی پر دیکھنا کوئی مشکل نہیں رہا، لیکن اس معاشرے میں شادی کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہے. شادیاں ہو نہیں پاتی، مرد اور عورت کے تعلقات وہاں پہ یورپ کی طرح عام نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اگر اس معاشرے میں پردے کا اہتمام، پردے کے احکام، مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کے احکام نافذ نہیں کریں گے اور شادی کی پابندی لگائیں گے، وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. یورپ کے اندر جو مرد اور عورت کے درمیان پردے کے احکام ختم ہوئے ہیں تو اس کے لیے لازمی انہوں نے شادی کے تصور کو بھی خراب کیا. یہ دونوں جڑے ہوئے تصور ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تصور کو کھول دیں اور دوسرا اپنی جگہ رہے. آپ پردے کے مرد اور عورت کے اختلاط کے احکام میں تو بہت نرمی کر دیں اور یہ کہیں کہ بھئی ایک عورت جیسے کپڑے پہنے چاہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی اس کو بغیر کسی جائز تعلق کے نہ دیکھے نہ ہاتھ لگائے. یہ فطرت کے خلاف نظام ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. تو ہمارا دین جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی کڑیاں ملاتا ہے کہ دیکھو انسان کی فطرت میں ہے، مرد اور عورت کی فطرت میں ہے ایک دوسرے کی طرف رجحان، لہٰذا اگر ہم یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ دونوں کا تعلق نکاح کے بغیر نہ ہو تو ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز کی پر بھی پابندی لگائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں خواہشات تو بیدار ہوتی رہیں. چنانچہ بعض حضرات نے جو یہ مسئلہ لکھا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے عدالت میں جج مقرر کیے تو 2 شرائط رکھی اس میں. ایک تو یہ کہ بہت اعلیٰ خاندان کا ہو، دوسرا ان کی تنخواہیں بہت زیادہ رکھی. اعلیٰ خاندان کا اس لیے کہ وہ عام آدمی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. خود بڑے خاندان کا ہے تو قبیلے کے لوگ آ کر دباؤ ڈالیں گے، دباؤ میں نہیں آئے گا. اور زیادہ تنخواہ اس لیے کہ لالچ نہیں آئے گی اس میں. ہمارے ہاں جو پولیس کے نظام میں خرابیاں ہیں، بہت سارے ماہرین اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پولیس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، کام زیادہ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا یہی سبب ہے، اور اسباب بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کے لیے ایک اردو میں عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دواعی اور اسباب، کہ جو چیز کسی غلط کام تک لے جانے کا سبب بنے، آپ صرف غلط کام کو روکیں اور سبب کو نہ روکیں تو غلط کام کبھی بھی نہیں رکے گا. ہمارا دین، یہ دین چونکہ خدا کا اتارا ہوا ہے تو ہمارا دین اگر مرد اور عورت کے تعلق پر شادی کی پابندی لگاتا ہے تو ساتھ یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ دیکھو اس تعلق کو جب ہم محدود کر رہے ہیں تو اس کے محدود کرنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ تم مرد اور عورت کا اختلاط جو ہے نا اس کو کم کرو، کچھ پردے کی پابندیاں کرو تاکہ ان کے درمیان اتنا میل جول نہیں ہو. زیادہ میل جول ہوگا تو فطری بات ہے کہ تعلق کی طرف خواہش جائے گی. جب جائے گی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ تعلق بغیر نکاح کے نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکے گا اور معاشرے میں آہستہ آہستہ خرابی. اور یہ بات میرا خیال ہے اتنی بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب روز مرہ یہ کام دیکھ رہے ہیں. یہ دین کی سہولت کا ایک پہلو ہے، ورنہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ انسان کو جسے کہتے ہیں نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر آپ اس نظام کو اپنے آپ فالو کرتے ہیں، اس نظام کی پابندی کرتے ہیں تو عمومی طور پہ، اجتماعی طور پہ معاشرہ صحیح رہتا ہے. معاشرہ بگڑتا ہی جب ہے کہ جب آپ ان دونوں پابندیوں میں سے کسی ایک کو توڑتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا دل اس کام کو چاہتا ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. سماجی معاملات میں یہ رکھا. پھر آپ کاروباری اور معاشی معاملات میں آ جائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اصول بیان فرمایا
خطبہ نکاح میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، ہم لوگ اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، درست بات۔ اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے اس کے اوپر، یصلح لکم اعمالکم، کتنا بڑا وعدہ ہے، اللہ تمہارے کام ٹھیک کر دے گا۔ یہ کام ٹھیک کر دینا، آپ میں سے جو کاروباری لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کام ٹھیک کر دینا کیا ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی کام پھنس گیا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ میرا کام پھنس گیا، کسی طرح سے نکل آئے، یہ میرا کنسائنمنٹ ہے، یہ کورٹ پہ پھنس گیا ہے، اس میں ٹیکس والے کہہ رہے ہیں اس میں ٹیکس لگے گا جو کہ غلط ہے، اگر وہ ٹیکس لگ جاتا ہے تو میرے لیے وائبل نہیں ہے کہ میں بیچوں، اور ٹیکس نہیں لگتا وہ چھٹتا نہیں مال، کہیں پر جا کے چیز پھنس گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم درست بات کرو گے تو پہلا کام اللہ یہ کرے گا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام ٹھیک کر دے گا۔ دوسرا کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی خامی پھر بھی ہو جائے گی غلطی تم سے، تو اگر تمہارا مجموعی کام ٹھیک ہے، زیادہ تر تمہاری چیزیں ٹھیک ہیں، تم درست باتیں بھی کرتے ہو، سچ بھی بولتے ہو، دھوکے سے بچتے ہو، لیکن پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز سرزد ہو جائے انسانی تقاضے کے تحت، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہمارے معاملات میں قولوا قولا سدیدا آج ہے یا نہیں ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر ہمارے معاملات میں کوئی چیز غائب ہے تو اس کا نام ہے قولوا قولا سدیدا، درست بات۔ آپ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کی خریداری دیکھ لیں، آپ موچی کے پاس جائیں یا ایک بڑے ٹیلر کے پاس جائیں، چھوٹے کے پاس جائیں، تاجر کے بڑے کے پاس جائیں، آپ کو زیادہ تر قولوا قولا سدیدا نظر نہیں آئے گا، درست بات کہنا، اور بلا ضرورت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دین کی سہولت یہ کہتی ہے، ہمارے دین کا وعدہ ہے، ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم درست بات کرو تو اللہ تعالیٰ اللہ تمہارے کام اچھے کرے گا۔ یہ الدین یسر کا ایک نمونہ ہے۔ تجارت کے اندر دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم، سود کے لین دین سے بچنے کا حکم، سارے معاملات شفاف کرنے کا حکم یہ دیا کہ جب تم لوگ تجارت کرو، کسی چیز کی خرید فروخت کرو تو صاف صاف بات کرو، ڈھکی چھپی غلط بیانی نہیں کرو۔ ہمارا قومی مزاج ہے کہ ہم چاہتے ہیں سامنے والا ڈھکی چھپی بات کرے، اگر وہ سچی بات کرے تو ہم چیز نہیں لیں گے، جھوٹ بولے تو ہم لے لیں گے۔ ایک دکان پہ جائیں گے، ان سے پوچھا یہ کپڑا کیسا ہے، انہوں نے کہا یہ کپڑا ایسا ہے، اس کے اوپر بور آئے گا، انہوں نے کہا گارنٹی نہیں، اس کا رنگ ختم ہوگا، انہوں نے کہا گارنٹی نہیں۔ آپ نے کہا جی میں نہیں لیتا، انہوں نے آپ کو صاف کہا کہ دیکھیں آپ کہیں پہ بھی جائیں یہی کوالٹی ملے گی، آپ نے کہا نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ 2 دکان چھوڑ کے گئے، وہی چیز، آپ نے اس سے پوچھا جی اس پہ بور آئے گا، اس نے کہا گارنٹی ہے کہ نہیں آئے گا، رنگ اس کا ختم ہوگا، انہوں نے کہا گارنٹی ہے کہ نہیں ختم ہوگا۔ آپ گئے، آپ نے اس کو سلوایا، 3 دفعہ دھوئے، اس کا رنگ مٹ گیا۔ اب آپ اس کے بعد دکاندار کے پاس پہنچے، آپ نے کہا جی یہ آپ نے کیا کیا، اس نے کہا آپ نے دھوبی کو دیا ہوگا، اس نے تیزاب میں دھو دیا ہے۔ آپ نے کہا جی میں نے دھوبی کو نہیں دیا تھا، میں نے گھر میں دھویا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نے ایسا صرف ڈالا ہوگا جس میں کیمیکل ہے۔ آپ نے کہا میں نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ نے دھوپ میں پھیلایا ہوگا جس کی وجہ سے۔ اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے پہلے دن جھوٹ بول دیا۔ آخر میں کیا ہوگا، آپ کی اس کی ایک لڑائی ہوگی، آپ کہیں گے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، تم دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم سے تو 200 لوگ لیں گے، کسی نے شکایت نہیں کیا، پہلے آدمی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے 50 نے شکایت کی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، آپ وہاں 10-15 منٹ ضائع کرتے ہیں، آخر میں آپ کو وہاں سے خطاب مل جاتا ہے، واضح نہیں ڈھکے چھپے لفظ میں مل جاتا ہے کہ آپ تو پاگل ہیں، آپ کپڑا لے کر آئے ہمارے یہاں کوئی آتا ہی نہیں کپڑا لے کے۔ اگر آپ اس کے پیچھے جانا شروع کریں، وجہ کیا نکلتی ہے؟ غلط بیانی اور دھوکہ۔ اگر ہمارا دین ایک کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کے بارے میں جو آیت اتاری ہے نا، اس سے ہمیں ایک بڑا عجیب فلسفہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب جو تیر پھینکنا اور یہ سب فال اس طرح کی چیزیں نکال کر لین دین کرنا، یہ سب شیطان کی گندگی ہیں۔
فاجتنبوہ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آگے ایک عجیب بات فرمائی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ 4 چیزیں بیان فرمائی کہ شیطان تم چاہتا ہے، شراب اور جوئے کے معاملے کے ذریعے شیطان 4 چیزیں کرنا چاہتا ہے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ دنیا کے معاملات میں تو تمہارے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دے۔ یہ پاکستان کراچی کے اندر جو اتنی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ بہت سارے کاروباری رقیبوں نے بھی پیسے دے کے ایک دوسرے کو مروایا ہے۔ اب کتنی صداقت ہے اس میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ رپورٹیں ہیں کہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، عداوت، ایک دوسرے کے خلاف شدید جنگ، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف شدید غصہ۔ 2 چیزیں تو دنیا کی پیدا کر دی اور 2 چیزیں آخرت کی پیدا کی، اللہ کی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کی یاد سے تمہیں روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان کاموں میں پڑھنے والے میں یہ 4 کام لازمی ہوں گے۔ عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا، اللہ کے ذکر سے دور ہوگا اور نماز سے دور ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو اللہ نے نظام دیا ہے اس کو اپنانا، یہ دین کی سہولت ہے یا نہیں داخلی، جسے ہم انگلش میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انہیرنٹ ایز، چیز کے اندر موجود ہے وہ چیز۔ یہ کیا بات کہلاتی ہے؟ یہ کہلاتی ہے ہمارا ایسا نظام جس کے اندر سہولت ہے، جس کو اپنانے میں سہولت ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اب سب کے ایمان کی اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ایسا دور آ گیا کہ اس دور میں سمجھا جاتا ہے دین پر چلنے والا آدمی پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دور کی پیشین گوئی بھی فرمائی ہے کہ دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ ابھی بہرحال ایسا نہیں ہے، آج ہم یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے یہ ایک پیغام سن رہے ہیں، جو پیغام ایسے بھی سنا جاتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جاتا ہے، 10 چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ پتہ نہیں وہ کیسے دور ہوں گے کہ جس کے اندر دین پر چلنے والا ایسا جیسے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ توریت اور انجیل اور ان پر جو ان کے رب کی طرف سے چیزیں اتاری گئی ہیں اگر اس کو وہ قائم کر دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو اوپر سے بھی رزق ملتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ملتا۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نظام کو نافذ کرو گے، اللہ تو خوش ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کی برکت سے آپ کے پر آسمان اور زمین سے رزق نکلے گا۔ یہ زمین کا رزق یہ تھوڑی ہے کہ صرف آلو اور پیاز نکلے، یہ زمین میں سے گیس کا نکلنا، کوئلے کا نکلنا، تیل کا نکلنا جس سے آپ اپنا نظام چلاتے ہیں، مٹی کا نکلنا، پتھر کا نکلنا، معدنیات کا نکلنا، کھانے پینے کی اشیاء، یہ جو چیزیں ان کا نکلنا، اور زمین کے اندر سے آپ نے فصل بوئی، اس کے اندر اعلیٰ قسم کی فصل پیدا ہونا، یہ سب چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرتا ہے؟ بہترین بارش برساتا ہے، ایسی بارش جو کہ انسان کے لیے مفید ہو، ایسی ہوا چلاتا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، ایسی سورج کی روشنی نکالتا ہے جو انسان کے لیے مفید ہو، ایسے ماحول فراہم کرتا ہے، اس طرح کے تعلقات معاشرے میں پیدا کرتا ہے، اس طرح کی فضا قائم کرتا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے نہیں، یہ بات صرف بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے دین پر چل لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت آئی، یہ بات تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ وہ نظام بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو غیر مسلم بھی اپنائیں گے صحیح معنوں میں تو معاشرے کے اندر جو تعلقات ہیں وہ محبت پہ، ایک دوسرے کی خیر و خواہی پہ قائم ہوں گے۔ یہ اس دین کے اندر پیدا کی ہوئی سہولت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی سہولیات، نماز میں غلطی کی معافی، انسان سے خطا ہو جائے تو اس کی معافی، بہت سارے مواقع پر حرام چیز کو حلال کر دینا، ضرورت کے موقع پر، انسان کی جان کے خطرے کے موقع پر حرام چیز کی حلت کا جو حکم ہے، حرام چیز تھی وہ انسان پہ حلال ہو جاتی۔ یہ ساری چیزیں الدین یسر کے تحت آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسر کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا،
وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص سختی کرے گا تو دین غالب آ جائے گا اس پر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے سارے پہلو ایسے رکھے ہیں کہ ہر پہلو کے اندر خیر نکلتی ہے. ایک آدمی تاجر ہے تو تجارت کے ذریعے خیر کما سکتا ہے. ایک آدمی عالم ہے تو علم کے ذریعے خیر کما سکتا ہے. ایک آدمی ملازم ہے, ایک آدمی مبلغ ہے, ایک آدمی مجاہد ہے, ایک آدمی حکمراں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو عرش کے سائے کے نیچے اللہ کے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو عادل بادشاہ ہے. تو بادشاہ اپنی بادشاہت کے ذریعے بھی مرتبہ کمال پہ پہنچ سکتا ہے. تو اللہ نے ہمارے دین میں کمال تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں رکھا کہ بھئی اگر اللہ تک پہنچنا سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ. یہ نہیں رکھا. یہ ہمارے دین کی سہولت, ہمارے دین کے یسر, ہمارے دین کے کامل ہونے کی نشانی ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے اس امت پہ. ورنہ پہلے زمانے میں بادشاہ کو بھی اللہ تک پہنچنا ہوتا تھا تو بادشاہ چھوڑے سب کچھ چھوڑ کے اس راستے پر آ جائے. ایسا نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے آنے والے لوگوں میں وہ شخص بھی ہوگا جو کسی نے بچپن جوان ہی اللہ کی عبادت میں ہوا, یعنی عابد بھی ہوگا. وہ شخص بھی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے اگر کچھ خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا. وہ بھی ہوگا جو ایک عادل بادشاہ ہے. اور وہ شخص بھی ہوگا کہ جس شخص کو گناہ کی پیشکش کی گئی مگر اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں اللہ تک پہنچنے کے سارے راستے ہیں. گناہ سے صرف اللہ کے خوف سے بچنے والا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. ایک بادشاہ ساری زندگی عیش و عشرت میں رہا, گاڑیوں میں گھومتا رہا, سب کچھ کرتا رہا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے دین کے صحیح تقاضے پورے کرتا ہوگا وہ بھی مرتبہ کمال پہ. آپ دیکھیں ہمارے جو مسلمان حکمرانوں میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرات خلیفہ راشد کہتے ہیں, 5ویں خلیفہ راشد. ہندوستان کے بہت سے بادشاہوں کا ذکر آتا ہے, اور اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود. یہ ہمارے دین کا ایک کمال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سہولت کا معاملہ رکھا. ایک آدمی گناہ کر رہا تھا, یعنی یہ نہیں کہ نیکی کر رہا ہے, اللہ کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑا, تو یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ کون سا کمال کیا, گناہ تو تجھے ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, چھوڑ دیا بس یہ غنیمت ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. یعنی ایسے مواقع پہ کہ جب گناہ کے سارے وسائل اور ترغیبات موجود ہوں, صرف یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن پوچھے گا, اس کی وجہ سے وہ آدمی قیامت کے دن ان منتخب لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. یہ بھی دین کے یسر اور اجتماعیت اور کمال کی ایک دلیل ہے. ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, وہ اللہ کے قرب کے اعلیٰ ترین منازل پر بغیر اپنے شعبے کو چھوڑے پہنچ سکتا ہے. یہ اس دین کا یسر اور کمال ہے. سیاسی سماجی معاملات میں ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے 2 ملک ایسے ہیں, ابھی شاید ان میں تبدیلی آ گئی ہے قانون میں. ایک تو مشہور ملک ہے مالٹا. ان دنیا کے 2 ملکوں میں طلاق کا تصور نہیں تھا, یعنی نکاح تو ہو جاتا تھا, طلاق نہیں ہوتی تھی. ہندو مذہب میں بھی اصلاً طلاق کا تصور نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلاق اللہ کو ناپسندیدہ ترین حلال چیزوں میں سے طلاق ہے. اگرچہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال حکمت سے یہ سوچتے ہوئے, اس بات کو رکھتے ہوئے کہ بنی نوع انسان کو جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ ضرورت پیش آئے گی کہ کبھی مرد اور عورت کا تعلق توڑا جائے. آپ فرض کیجئے کہ ہمارے دین میں طلاق کا تصور نہ ہوتا تو کیا ہوتا. تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اس مالٹا کے اندر جس زمانے میں ابھی وہاں کی اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ طلاق بھی دے سکتا ہے. طلاق کا مطلب کیا؟ نکاح کے رشتے کو توڑنا. ہمارے یہاں نکاح کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, لیکن جیسے اولاد کا رشتہ جو ہے نا اس میں طلاق نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا پہلے لکھتے تھے لوگ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا, صاف علماء نے فتویٰ لکھا آنکھ واق کچھ نہیں ہوتا, یہ رشتہ ٹوٹنے کا ہے ہی نہیں. لیکن شادی کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں ٹوٹنے کی ضرورت آتی ہے. ہمارے دین میں تصور موجود ہے. بہت سارے مذاہب میں اور بہت سارے ملکوں میں
تو آج تک تصور نہیں تھا. اس کے نتیجے میں جو خرابیاں تھیں وہاں پر، بیک ڈیٹڈ شادیاں ہوتی تھیں، بہت ساری شادیاں ہوتی نہیں تھیں. وجہ اس کی کیا تھی کہ چونکہ وہ انسانی عقل کے بنائے ہوئے نظام ہیں یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی خامی رہ گئی، لہٰذا انہوں نے اس چیز کو ذہن میں ہی نہیں رکھا، یا ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی اگر ایک چیز جڑ سکتی ہے تو اس کے ٹوٹنے کا مرحلہ بھی آئے گا. جب وہ آئے گا تو کیا کریں گے ہم. یہ بھی ہمارے دین کی سہولت کا تصور. اور پھر ایک بہت عظیم سہولت، بہت بڑی سہولت، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ بما تقضی یا معاذ، تمہارے پاس معاذ جب لوگ جھگڑے کے معاملات لے کر آئیں گے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو آپ نے فرمایا اگر قرآن کریم میں نہ ملے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پھر آپ کے ارشادات اور فرامین کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر اس میں نہ ملے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ کروں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے نبی کے نمائندے کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ خوش اور راضی. الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ ویرضاہ. تو ہمارے دین میں ایک بہت بڑا تصور جو اس دین کے کامل اور سہولت والے ہونے کا ہے، وہ تصور ہے اجتہاد کا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس دین پر ایک نعمت ہے. اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے ایسے معاملات میں اللہ کی مرضی معلوم کرنا جو معاملات قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں. آج صرف اور صرف مسلمانوں کا دین ہے، باوجود اتنی خرابیوں کے، باوجود تمام تر سیاسی بحرانوں کے، صرف اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ کسی بھی نئے مسئلے کے حوالے سے شریعت کے احکام کی روشنی میں جواب ہوتا ہے، صرف عقل کی روشنی میں نہیں. پچھلے دنوں 10 سال پہلے ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کلوننگ کا. آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کلوننگ کرتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی جانور کے اندر سے ایک مخصوص قسم کے کچھ اس کے ذرات ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، ان کو لے کر اگر وہ کسی ٹیوب میں ڈال کر اس کو پروڈیوس کرنا چاہیں تو وہ بالکل اس طرح سے ہو سکتا ہے جیسے کہ انسان کے مادہ منویہ کو لے کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ڈالتے ہیں. چنانچہ ایک انسان کے جسم میں سے وہ سیل، وہ ذرے لے کر اگر اس کو پروڈیوس کر دیا جائے، انسان ہو یا جانور ہو کچھ بھی ہو، تو بالکل اسی کا ہم شکل ہم جنس ایک پیدا ہو سکتا ہے. ہوگا تو وہ کسی عورت کے پیٹ میں ہی، لیکن بنیادی طور پہ اس کو بنایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے اس کا تجربہ 1992 میں ہوا اور جرمنی کے ایک سائنسدان کا کامیاب تجربہ تھا. ڈولی کے نام سے ایک شیپ، بھیڑ پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد لوگوں میں سوالات پیدا ہوئے کہ کیا یہ جائز ہے ناجائز. ظاہر قرآن کریم میں یہ چیز نہیں، حدیث میں نہیں. چرچ سے جا کر آپ پوچھیں تو چرچ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے عقل کی روشنی کے. یعنی چرچ کا آدمی بھی وہی بات کر رہا ہے یا اسی جیسی بات کر رہا ہے یا اس انداز کی بات کر رہا ہے جو ایک لادین آدمی کر رہا ہے. بھائی لادین آدمی سے پوچھا آپ نے، وہ اپنی عقل کی روشنی میں ہاں نا کچھ تو بولے گا نا. چرچ سے جا کے پوچھا تو ان کے پاس یہ بتانے کو نہیں ہے کہ ان کا نبی کیا کہتا ہے، ان کا دین کیا کہتا ہے. وہ ایسے کہتے ہیں کہ جی وہ اخلاقی طور پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب مسلمانوں کے پاس یہ مسئلہ آیا تو مسلمانوں نے اپنے نبی کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں 1200 سال میں علماء کرام نے فقہ کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا علمی ذخیرہ، اس کی روشنی میں ایک مناسب فیصلہ صادر فرمایا. وہ فیصلہ کیا ہے وہ ایک تفصیلی بات ہے، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. تو متعلق بات ہے وہ صرف سمجھنے کی ہے کہ بالکل جدید مسئلہ ہے، کوئی 25-30 سال پرانا بھی نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کا حل نکالا گیا اس اصول کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عنایت فرمایا. یہ اس امت کے تا قیامت آخری امت ہونے کی وجہ سے یہ جو ٹول دیا گیا، لیگل ٹول کہتے ہیں اس کو لا کی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قانون سازی کا جو ایک خاص ٹول دیا ہے، یہ اس امت پہ خاص رحمت ہے.
ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ جو رحمتیں نازل کی گئی ہیں اس میں ایک رحمت میں ارشاد فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین پوری کی پوری پاک قرار دے دی گئی ہے، مسجد قرار دے دی گئی، اور پاکیزگی دینے والی چیز سوائے مسلمانوں کے دنیا کے کسی مذہب میں بھی عبادت ان کے عبادت خانے کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگر عیسائی کو عبادت کرنی ہے تو وہ چرچ جائے گا، یہودی کو عبادت کرنی ہے تو وہ اپنے جو بھی اس کا معبد ہے وہاں جائے گا، ہندو اپنے آشرم جائے گا یا اپنے کمرے کے اندر ایک وہ بت وت رکھ کے اس کے گرد وہ گھما لے گا۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، دریا میں ہو، خشکی میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں نماز کا وقت ہوگا، اور نماز کے لیے بھی یہ نہیں حکم دیا گیا کہ کمپاس کے ذریعے تم قبلہ ناپو، حکم یہ نہیں ہے۔ کمپاس تو ایک ایڈیشنل چیز ہے جو آج پچھلے 200 سال میں آئی ہوگی۔ حکم دیا کہ تلاش کرو، اندازہ لگاؤ، سورج کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، اور ایک اندازہ لگا کے تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز قبول ہے، چاہے وہ اندازہ آپ کا بعد میں غلط ثابت ہو۔ مگر جس وقت آپ نے اندازہ لگایا، آپ ایک انسان ہونے کے ناطے، مثلا ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، کوئٹہ جاتے ہیں، رستے میں ایک جگہ پہ کہیں پر صحرا میں گزرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا، وہاں پہ نہ کوئی مسجد ہے، کوئی نشانی نہیں، ہم نے دیکھ کر ایک جگہ ہم نے کہا چلو بھائی قبلہ شاید اس طرف ہے، اپنا اندازہ لگایا، شہر کے لوگ ہیں، اندازہ لگایا قبلہ ادھر ہے، نماز پڑھ لی۔ جب آگے گئے، بہت آگے گئے، کسی نے بتایا، ہم نے عصر کا وقت ہوا، مثلا ظہر پڑھی تھی، عصر کا وقت ہوا، جب قبلہ ہم نے دیکھا تو یوں تھا۔ کسی سے مفتی صاحب سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا جب آپ نے یوں نماز پڑھی تھی تو تمام تر کوششیں کر لی تھیں، اگر ساری کوششیں کر لی تھیں تو باوجود اس کے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، نماز آپ کی قبول ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ موضوع انشاءاللہ جاری بھی رہے گا، لیکن خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ ہمارے دین نے جو سہولیات اور آسانیاں رکھی وہ دین کی ہر شعبے میں رکھی، نماز میں رکھی، عبادات میں رکھی، روزے میں رکھی، حج میں رکھی، سیاست کے معاملات میں رکھی، معیشت میں رکھی، اقتصادیات کے ہر پہلو میں رکھی، صرف اس لیے کہ یہ دین فطرت کے قریب ہو اور اس دین کے پر چلنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور اس فطرت کے قریب ہونے کی وجہ سے اس دین کے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین رکھا۔ یہ آخری دین اسی لیے ہر زمانے میں، ہر علاقے کے لیے، وہ علاقے جہاں پہ صحرا ہے، جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، وہ علاقے جہاں پہ ہر وقت بارش ہوتی ہے، وہ علاقے جو خشکی کے ہیں، وہ جو طریقے، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سہولت والا پیدا کیا۔ آخری بات کہ اس میں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتا ہوں، ایک ارشاد فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نماز میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ نماز میں 5 آیتیں پڑھو، ما تیسر کیوں فرمایا جتنا آسان ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ جان بوجھ کر ایسی بات رکھی ہے جس کے اندر لوگوں کو گنجائش مل جائے، کہیں پر 3 آیتوں کی گنجائش ہو تو کہیں پر 1 آیت۔ ما تیسر کا لفظ بولا، خالق اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ متعین کر دیتا کہ تم نماز میں کم سے کم 5 آیتیں پڑھو، بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے احکام میں ایسے الفاظ استعمال فرمائے جس میں گنجائش نکلے۔ اس موضوع کو تک ہم نہیں پہنچ سکے کہ فقہاء کرام کا اختلاف رحمت اور نعمت کیسے، لیکن واقعتاً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی سمجھ میں عطا فرمائے۔ کبھی اور موقع ملے تو اس موضوع پر بھی بات ہو کہ فقہاء کا اختلاف، امت میں اس وقت 8 فقہ چل رہی ہیں، کم سے کم 4 فقہ اہل سنت والجماعت کی ہیں، ان فقہوں کے اختلاف کے نتیجے میں یہ رحمت کیسے بنا ہے؟ یہ الگ بات ہے، اس اختلاف کو آج ہم نے زحمت بنا لیا ہے، لیکن یہ اختلاف رحمت کیسے ہے اور اس کی وجہ سے سہولت کیا پیدا ہوتی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے پر کبھی اور موقع ملے گا انشاءاللہ تو گفتگو ہوگی۔ بس ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ اہم اعلانات ہیں، وہ سن لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 13 اکتوبر 11:30 بجے دن یہیں القرآن کورس سینٹر میں منعقد ہوگا، اور آج کے موضوع کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ دوسری نشست ہوگی۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے
کہ اگلا درس قرآن جس دن آ رہا ہے وہ عید سے 2 دن پہلے ہے، اور عید سے 2 دن پہلے عموماً لوگوں کی جانوروں کی خریداری وغیرہ کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ حضرات اور خواتین سے میری گزارش یہ رہے گی کہ اگلے ماہ کے درس قرآن کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں شامل رکھیں، اور جانوروں کی خریداری وغیرہ کے معاملات جو ہے وہ ذرا آگے پیچھے کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی جناب مفتی صاحب جو ہے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ ہمارا آج کا درس قرآن جو ہے فارمل وے کے اندر 3 ماہ کے بعد منعقد ہوا. پچھلے ماہ جو ہے عید کی چھٹیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، اس سے پچھلے ماہ جو ہے وہ رمضان المبارک کی وجہ سے دن میں نہیں ہوا تھا، البتہ وہ 20ویں شب کو بعد نماز تراویح منعقد ہوا تھا، لیکن فارملی جو ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہوا تھا. اسی وجہ سے آج حاضری اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. تو ہم یہ مطلب سمجھیں گے کہ ہماری دعوت کے اندر کمی ہے. دعوت کو بھرپور طریقے سے اگلے ماہ ہم چلائیں اپنے ساتھیوں میں، اور خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، تاکہ یہاں فکری نوعیت کے جو دروس ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ حاضری ہو جائے، اور جو باتیں جو عموماً ہمیں محراب اور ممبر سے سننے کے لیے نہیں ملتی ہے، اور یہاں اتنی محنت کے ساتھ یہ درس قرآن و حدیث منعقد کیے جاتے ہیں، اس کی صحیح معنوں میں افادیت سامنے آئے. ایک انتہائی اہم اعلان ہے کہ اگلے اتوار کو سحپیر 3 بجے رنگون والا ہال دھوراجی میں حلال فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک انتہائی اہم نوعیت کا سیمینار منعقد ہو رہا ہے، اور اس کا موضوع ہے دور حاضر میں اسلامی ذبیحے سے متعلق ملکی و بین الاقوامی سطح پر پیش آمدہ مسائل اور ان کا حل. تو تقریباً جو ہے 4 یا 5 مقررین اس میں ہوں گے، اور الحمدللہ آج تک کی جو کیفیت یہ تھی کہ امت مسلمہ میں 65 سال سے پاکستان کی آزادی جو ہوئی ہے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک تو ہمارا زور تھا، لیکن جو معاملات کی طرف ابھی تک جو ہے منظم ایفرٹس نہیں ہو رہی تھیں. اب الحمدللہ جو مختلف شعبے جو ہے وہ جامعۃ الرشید کے تحت جو ہے کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ایک شریعہ کنسلٹنسی سروسز ہے، حلال فاؤنڈیشن ہے، ایک رخ دیا جا رہا ہے امت کو. اور مفتی صاحب جیسے کہ فرما رہے تھے کہ معاملات بھی 3 نوعیت کے ہیں نا، ایک سماجی ہیں، ایک سیاسی ہیں، ایک معاشی ہیں. تو ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ ذبیحے کو بھی اس کو اندر ہم جو اس کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کو ہم انکلوڈ کریں گے تو اس کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو گوشت امپورٹ ہو رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، جو گوشت ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. ہمارے مذبح خانوں میں سلاٹر ہاؤسز کے اندر جو کچھ جو ہے ذبیحے کے نام پر ہو رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک نہیں ہے، کہاں حلال ہو جاتا ہے، کہاں حرام ہو جاتا ہے، اور کہاں ہمیں مردہ جانور کھلائے جا رہے ہیں اور کہاں ہمیں گدھے اور کتے کھلائے جا رہے ہیں، اور جو چکن جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے یا امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اندر حلال اور حرام کے کیا مسئلے مسائل ہیں. ان تمام باتوں سے آگاہی انتہائی ضروری ہے، اور الحمدللہ حلال فاؤنڈیشن نے ایک رخ پکڑ لیا ہے، اور یہ سیمینارز وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گے. اس میں ہم تمام حضرات یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھرپور طریقے سے ایک داعی کا کردار ادا کریں. انشاءاللہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں اس کے دعوت نامے کل یا پرسوں تک انشاءاللہ موجود ہوں گے. تمام ساتھی جن ساتھیوں کے درمیان جو خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے اندر بھرپور طریقے سے ہمیں دعوت چلانی ہے، اور جتنی آپ جن کاروباروں سے منسلک ہیں ان کاروبار کے افراد میں جتنے بھی اہم حضرات ہیں ان تک یہ دعوت بھرپور طریقے سے چلائیں. خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے جو مرد حضرات ہیں ان میں بھرپور طریقے سے یہ دعوت چلائیں، اور ان کے جو حلقہ احباب میں جو مرد حضرات ہیں ان تک بھی کسی طریقے سے یہ دعوت کو پہنچائیں. جو ہمارے یہاں کا جو VIP طبقہ ہے اس کو تو کسی بھی صورت میں ہم نہ چھوڑیں، اور ان میں یہ دعوت بھرپور طریقے سے چلائیں
کہ کسی طریقے سے ہمیں ان جتنے بھی ہمارے یہاں کا مؤثر طبقہ ہے اس میں جب یہ دعوت چلے گی تو وہ آگے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو ایڈمنسٹریشن کے شعبے ہیں ان میں یہ دعوت بھرپور طریقے سے چلا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں سے آپ 1-2 دن کے بعد جو ہے جو حضرات جو ہے دعوت نامے لینے چاہیں وہ لے لیں اور اس کی دعوت بھرپور طریقے سے چلائیں. تیسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں خواتین کے لیے کراچی کی سطح کا ایک درس قرآن و حدیث منعقد ہوتا ہے. اس ماہ یہ پروگرام انشاءاللہ 19 ستمبر کو ہوگا دوپہر 3:30 بجے. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست رہے گی اور آپ تمام حضرات بھی اپنی خواتین کو اس طرف متوجہ کریں. القرآن کورسز کے تحت بہادر آباد اور بنس روڈ کے مراکز میں خواتین اور اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے 1 سالہ ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز و 1 سالہ عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی انشاءاللہ تعالی 19 ستمبر سے شروع ہو رہی ہیں. 19 ستمبر کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں 3:30 بجے درس قرآن و حدیث کے اجتماع کے موقع پر یہاں افتتاحی تقریب ہوگی اور اس کے بعد یہاں اور بنس روڈ میں کلاسز شروع ہو جائیں گی. کلاسز کا شیڈول ہم نے بہت ایزی رکھا ہے, ہفتے میں 3 دن. تو ہمارے یہاں کی ورکنگ ویمن اور ہمارے یہاں کی طالبات ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کلاسز میں شریک ہونا. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن باہر اسٹال پر موجود ہیں. اس کی نشر و اشاعت کو آپ حضرات کو پتہ ہے القرآن کورسز نے مہم کا درجہ دیا ہوا ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. ایک اہم خوشخبری یہ ہے, آپ تمام حضرات کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے اس بار جو رہائی کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی سطح پر, اس میں اب الحمدللہ صداقت نظر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے جتنی بھی کوشش ہو رہی ہیں حکومتی سطح پر ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے بھی حکومت پاکستان سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جس لائن پر اس حوالے سے کام کر رہی ہے اس کو برقرار رکھیں. ہم حکومت پاکستان کو اپنی پوری سپورٹ جو ہے اس کی یقین دہانی کروا دیں, اور اس حوالے سے عافیہ موومنٹ اور جتنے بھی پلیٹ فارم اس حوالے سے جدوجہد کر رہے ہیں ہم دامے درمے قدمے سغنے ان کے ساتھ ہیں. مصر اور شام کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں دعا کرنی ہے, اور اس حوالے سے مسلم ممالک کا جو کردار سامنے آ رہا ہے اللہ تعالی ہدایت دے. سعودی عرب اور قطر اور ایران جو آپس میں دست و گریبان چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ان ممالک کو جو ہے یکجہتی کا درجہ عطا فرما. صورتحال یہ ہے کہ شام میں اپوزیشن کے ایک گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے, اپوزیشن کے دوسرے گروپ کو جو ہے قطر سپورٹ کر رہا ہے, اور وہاں کی حکومت کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے مصر میں اخوان المسلمون کے اگینسٹ جو ہے حکومت کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے, ایران جو ہے اخوان المسلمون کو سپورٹ کر رہا ہے, اور قطر جو ہے وہ اس وقت جو ہے اخوان المسلمون کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے. امریکہ جو جنگیں بھی جو ہے یہاں جنگوں کا ماحول پیدا کرتا ہے تو وہ جنگیں جیتنے کے لیے پیدا نہیں کرتا ہے, بلکہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے جو ہے امریکہ جو ہے یہ سارے کے سارے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے ساری کی ساری کوشش کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم ممالک جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت میں پیسہ اپنا اربوں ڈالر کا سرمایہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف خرچ کر رہے ہیں, تو اس میں اسلحہ امریکہ کا ہی بک رہا ہے. تو بس ہمیں دعا کرنی ہے. مفتی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا اس حوالے سے خصوصی دعا کریں کہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہے ان میں یکجہتی آ جائے. جزاکم اللہ. مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ, جو یہاں پہ کہا گیا اور جو سنا گیا, اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما,
اور اس میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم سب اے اللہ یہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں تیرے دین کی، تیرے کلمے کی بات سننے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اجتماع کو قبول فرما۔ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، مرد و خواتین اور ہم سب کے متعلقین اور سارے مسلمانوں کے اللہ مغفرت فرما، ہدایت کے راستے آسان کر دے، ہدایت کے راستوں پر چلنا آسان کر دے، دین کی خاطر، دین کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خوشی کے لیے اے اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی خواہشات اور اپنی خوشیوں کو اپنی مرضیات کے تحت لانے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما، ہم پر فضل و کرم اور رحمت نازل فرما، ہماری ضروریات اور حاجات پوری فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اور جو اس وقت عالم اسلام کی سیاسی صورتحال ہے نہایت افسوسناک اور صدمے والی ہے، مسلمان من حیث المجموع اس پر غمزدہ اور پریشان ہیں، مگر مسلمانوں کے نالائق حکمراں جو کہ نہ دین سے مخلص ہیں نہ تیری ذات سے مخلص ہیں، سوائے اپنے اقتدار کے ان کو کچھ نہیں نظر آتا۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے ایسے حکمراں عطا فرما جو تیرے دین سے مخلص ہوں، مسلمانوں سے مخلص ہوں، اور اے اللہ جو دیانت کے تحت اپنی ذاتی مقاصد کے بجائے امت مسلمہ کے اجتماعی مقاصد کے تحت اے اللہ فیصلے کرتے ہوں اور اسی کے مطابق چلتے ہوں۔ اے اللہ مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما، ایک دوسرے سے جو مڑبھیڑ ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کے درمیان نفرتیں ختم فرما، اور اس وقت جو دشمن مسلمانوں کی تقسیم اور ان کی آپس کی لڑائی سے خوش ہے اے اللہ تو دشمنوں کی تدبیریں ان پر لوٹا دے، مسلمانوں کو جمع فرما دے، مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما دے، مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما دے، ایک دوسرے سے اختلافات، نسلی اختلافات، فرقہ وارانہ اختلافات، مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات، اے اللہ ان اختلافات کو پیچھے ڈال کے صرف تیرے نام پر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پہ جمع فرما دے، اے اللہ اپنے نام پر اپنے نبی کے کلمے پہ جمع فرما دے، اے اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، یہاں پر جو ہے اللہ یہ آپریشن کے اور اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اے اللہ تو اس کام کے ذریعے ہمارے شہر کے اندر امن و سکون لے کر آ، جو لوگ یہاں پر اپنی جان مال عزت آبرو کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ تو ہماری نصرت فرما، ہمارے شہر کے یا اللہ اس وقت بالکل بے حال ہے، قسم پرسی کا عالم ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، لوگ اپنی سیاست کے جھگڑوں میں عوام الناس کے اور مسلمانوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری جان مال کی حفاظت فرما، جانوں مالوں کی کاروباروں کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما اے اللہ جو ہمارے سے مخلص ہوں، تیرے دین سے مخلص ہوں، ذاتی مفادات کے بجائے وہ اجتماعی اور امت کے مسلمانوں کے مفادات کو فوقیت دیں، خیر کا معاملہ فرما، ہم پہ اپنا فضل فرما، حاضرین مجلس جتنے بھی ہیں اور ہمارے متعلقین ہم سب کو یا اللہ کسی قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، اپنے فضل کا معاملہ، اپنے کرم کا معاملہ، اپنی رحمت کا معاملہ، سہولت کا، آسانی کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما، اور اے اللہ جو مسلمان دنیا کے جن جن ملکوں میں پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ تیرے نبی کی امت اس وقت من حیث المجموع پریشان ہے، ہر جگہ پریشان ہے، وہاں پر بھی پریشان ہیں جو مسلمان ملک ہیں، وہاں پر بھی پریشان ہیں جو غیر مسلم ملک ہیں، اے اللہ تو اپنے نبی کی امت کو کلمہ حق پہ جمع فرما، ان کے اندر دین کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، اور ان کو ایسے قائدین عطا فرما اے اللہ جو تیرے دین کو اوپر لے جا سکیں۔ ہمارے یہاں جو حضرات اور جو لوگ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے سلسلے میں کوشاں ہیں اللہ ان کی کوششوں میں، ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو برابر فرما، اور یہ جو ظلم کا ایک بہت بڑا تیرے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی وجہ سے یہ ظلم کا ایک بہت بڑا سامان کیا گیا تھا، اللہ تم محض اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما، جو حاضرین مجلس ہیں ان کی جائز حاجات پوری فرما، اور ہمارے عزیز و اقارب اور رشتہ دار دوست احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب جب تک قید حیات ہیں اللہ میں ایمان پر قائم رکھ، اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے پاس کوئی دعوت